یہ اللہ کی تقسیم ہے. کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے. اب اگر کسی کا والد غریب ہے, وہ اپنے بچے کو لاکھوں روپے مہینے کے کما کے نہیں دے سکتا, اب وہ اپنے والد کو کمپیئر کرنے بیٹھ جاتا ہے کسی اس شخص کے ساتھ جس کا بنگلہ ہے, جس کی گاڑی ہے, جس کی کمپنی ہے, کہ اس نے تو اپنے بچے کو فلاں کار دلوائی, اس نے فلاں کار دلوائی, اس نے فلاں کار دلوائی. اور بھائی تیرے والد نے جو کچھ تجھے دیا, کیا تو اس کا مستحق تھا؟ اگر بچپن میں ہی گلا گھونٹ کے مار دیتا, یہ اب تک جو کھلایا پلایا پالا. پھر ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ جو عدل کی میں بات کرتا ہوں, بعض گھرانوں میں یہ ہوتا ہے کہ ساری رسپیکٹ, سارا احترام, ساری توجہ والدہ کی طرف ہے, اور والد کو کونے میں ایک لگا کے بیٹھے ہوئے سب. والد کی گھر میں کوئی ویلیو ہی نہیں. وہ جو خانساموں کی طرح گلی گلی پھر پھر کے مزدوری کرتا رہا. اب ہمارے ہاں اولڈ ہوم کھلنا شروع ہو گئے, ویڈیوز آنے لگ گئی. بھائی میں 40 سال باہر ملک میں رہا, کینیڈا میں رہا, دبئی میں رہا, اپنے بچوں کے لیے کماتا رہا, ادھر آیا تو بیوی نے کہا نکالو اس کو گھر سے. پہلے تو آپ کی غلطی ہے, آپ کو اللہ نے عقل دی ہے یا نہیں دی ہے؟ پیسے کمانے کے پیچھے انسان کو اتنا پاگل نہیں ہونا چاہیے کہ 40 سال اپنی فیملی سے دور رہیں. اللہ نے ہمیں پیسے کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا. پیسے کمانا ایک ضرورت ہے زندگی کی, لیکن 40 سال آپ اپنی اولاد سے دور ہیں. کیا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ 40 سال ایک آدمی اپنی اولاد سے دور رہے تو 40 سال کے بعد رہ کیا جاتا ہے؟ 40 سال کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ آپ بس اسی چکر میں لگے ہوئے, پیسے کما کے دوں, گاڑی خرید کے دوں, بنگلہ خرید کے دوں, اس کا لائف اسٹائل اچھا ہو جائے, ڈگری اچھی ہو جائے, فلاں یونیورسٹی میں پڑھے. اور کل کو وہ آپ کو ہی انسان نہیں سمجھتا. یہ تعلیم ہے یا جہالت ہے؟ وہ تعلیم جو ماں باپ کا ادب نہ سکھائے وہ تعلیم نہیں, وہ جہالت ہے. اب بعض دفعہ ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ساری توجہ, ساری محبت, سارا احترام, ساری خدمت والدہ کے لیے, اور والد کی گھر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. والد اور والدہ کا کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا تو سارے فریق بن کر والدہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور والد وہاں پہ تنے تنہا کھڑا ہوگا. تو شریعت کا مزاج تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ حق پہ کون ہے اور غلط کون ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے, شریعت تو یہ نہیں کہتی کہ ہمیشہ یا والد کی سائڈ پر ہو جاؤ یا ہمیشہ والدہ کی سائڈ پر ہو جاؤ. شریعت تو یہ کہتی ہے حق کس کے ساتھ ہے. انصاف تو اس کو کہتے ہیں. بعض اوقات اس کا الٹ ہوتا ہے کہ بعض گھرانوں میں والدہ کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے کسی نوکرانی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. وہاں گھر میں مردوں کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ والدہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ دین ہے. اور ایسے لوگ بعد میں آ کر, میں معذرت چاہتا ہوں, یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ ہمیں صحیح دین پتہ چلے. داڑھی رکھنے سے وہ دیندار بن جائے گا, ٹوپی پہننے سے, پگڑی پہننے سے ہم کہیں گے اب حاجی صاحب ہو گیا, اب یہ دیندار ہو گیا. اس کو ماں کے حق کا نہیں پتا, اس کو باپ کے حق کا نہیں پتا. کہاں سے دیندار؟ کون سا دیندار؟ ان الدین عند اللہ الاسلام یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. ایک اصولی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب والدین کا آپس میں کسی مسئلے پہ کوئی اختلاف ہوتا ہے, حتی الامکان اولاد کو چاہیے کہ اس کے بیچ میں نہ پڑے. میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے بعد دوبارہ سیٹ ہو جاتے ہیں, لیکن جب کوئی بیچ میں پڑ جاتا ہے وہ پھڈا اور لمبا ہو جاتا ہے. یا تو یہ ہے نا کہ مسلسل کہیں پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے, کوئی غلط کام ہو رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ یار یہ روٹین کا حصہ ہے, تب تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے, میاں بیوی ہونے کے ناطے, اب آپ کی والدہ ہے, وہ آپ کے والد کی بیوی ہے. آپ کا والد ہے, وہ آپ کی والدہ کا شوہر ہے. آپ والد سے یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب میری والدہ سے
اتنے ہی احترام سے بات کرے جتنے احترام سے میں اپنی والدہ سے بات کرتا ہوں. اور بھائی وہ تمہاری والدہ ہے, اس کی بیوی ہے. یہی معاملہ الٹ ہے کہ آپ اپنی والدہ سے اگر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میری والدہ میرے والد سے اس طرح بات کرے جتنے احترام سے میں بات کرتا ہوں, وہ اس کا شوہر ہے.